علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 23ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین جاری ہے، اس کی بقیہ 62 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس کی کل 83 آیات ہے، 21 آیات ما قبل کے پارے میں تھیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الصافات مکمل ہے، اس کی 182 آیات ہیں۔ سورہ صاد وہ بھی مکمل آج کے پارے میں شامل ہے، اس کی 88 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الزمر، اس کی کل 75 آیات ہیں، اس میں سے پہلی 31 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں۔ جہاں تک سورہ یاسین کے مضامین کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر توحید ہی اس کا موضوع ہے، لیکن ذرا جلالی صورت ہے کہ بے اختیار معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کی قدرت اور اختیار کو تسلیم کر لو اور رسولوں کی تصدیق کر کے جنت کما لو، وگرنہ جو رسولوں کی تکذیب کرے گا اس کا نتیجہ عذاب الہی ہے۔ یہ مرکزی مضمون ہے۔ اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بستی کا ذکر اللہ کریم نے کیا گزشتہ پارے کے اختتام پر، جس کا تذکرہ جاری تھا کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء یکے بعد دیگرے بھیجے، اور وہ بستی مفسرین کا خیال یہ ہے، اللہ کریم نے کوئی نام نہیں لیا، مفسرین کا خیال یہ ہے کہ شام کی بستی تھی، انطاکیہ اس کا نام تھا۔ بہرحال اس میں تینوں نبی پوری بھرپور تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہوں نے تینوں نبیوں کی تکذیب کی اور مختلف قسم کے بہانے بھی بناتے رہے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر نحوست پھیل گئی ہے تمہارے آنے کی وجہ سے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے کہ تم اگر یہاں سے نہ نکلے تو ہمیں تمہیں رجم کر دیں گے، مار کے نکال دیں گے، اور مختلف طرح کی باتیں۔ انہوں نے آگے سے کوئی دلیل نہیں دی، انہوں نے انبیاء نے ان کی تکذیب کے مقابلے میں یہ کہا کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ رسول کو اپنے سچا ہونے کی کوئی خارجی دلیل دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ رسول اللہ کا، جو بھی اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور اس کی زندگی ہی اس کی دلیل ہوتی ہے۔ لہذا اتنی بات کافی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ جانتا ہے، بات ختم۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے پہنچانا تھا، ہم نے پہنچانا، کسی نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے۔ پھر ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا تھا، اس کا نام بھی اللہ کریم نے نہیں لیا، بس یہ فرمایا کہ وہ ایک دور کے بستی کے کونے سے دوڑتا ہوا آیا، آ کے اس نے بھی لوگوں کو سمجھایا کہ یہ دیکھیں کتنے اچھے لوگ ہیں، نہ تم سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، نہ تمہارے اوپر کوئی بوجھ ڈالتے ہیں، کتنی خیر خواہی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اور پھر ساتھ یہ کہہ دیا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اگر اس کی بندگی نہ کروں تو اس کے بعد، اس کے علاوہ، اور پھر مجھے لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، تو مجھے کیا تکلیف ہے، مجھے کیا مار پڑی ہوئی ہے کہ میں یہ نہ کروں؟ وَمَا لِيَ، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یعنی ذرا بھی عقل ہو، ہر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، تو میں اللہ کی مخلوق ہوں تو اللہ کا حق ہے کہ میں خالق کی بندگی کروں۔ لہذا اس نے یہی بات کہی أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً يُرِيدُونَ الرَّحْمَنَ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ، اللہ کے علاوہ میں مخلوق میں سے بہت چھوٹے چھوٹے خدا کافی سارے میں بنا لوں، تو جب مجھے کوئی مصیبت پہنچے تو یہ تو مجھے کچھ میری مصیبت میں فائدہ ہی نہیں دے سکتے، اور نہ ہی مجھے بچا سکتے ہیں کسی چیز سے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اس کا مطلب ہے میں تو کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، پہلے وہ دلائل دے کے سمجھاتا رہا، بالآخر اس نے بالکل کھلا اعلان کر دیا کہ میں تو ان پر ایمان لاتا ہوں، سب سن لو کہ میں نے اپنے رب پر ایمان لایا۔
اب جب اس نے یہ اعلان کر دیا تو اس کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور باوجود اس بات کے کہ وہ حالانکہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، صرف اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، انہوں نے قتل کیا، اللہ نے فرمایا جا سیدھا جنت میں، اور سیدھا وہ جنت میں چلا گیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، البتہ اس کو یہ ہوا کہ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ تم نے مجھے قتل کیا ہے اور اللہ نے مجھے ڈائریکٹ جنت عطا فرما دی ہے، کاش ان کو بھی پتہ چل جائے کہ میری کتنی شاندار مہمانی ہوئی ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کتنا مجھے عزت کا مقام ملا ہے، یہ کاش ان کو بھی پتہ چل جائے جنہوں نے مجھے قتل کیا۔ بہرحال انہوں نے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مرد صالح کے قتل پر، جس کا نام مفسرین نے لکھا ہے حبیب بن موسیٰ اس کا نام تھا، نجار تھا، عام سا آدمی، لیکن اللہ نے ایمان عطا فرمایا تھا۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ نہیں ہے کہ جو یہاں مال و دولت والا ہو، جو کوئی چھوٹی ذات کا ہو، کوئی دروازوں سے دھتکارا ہوا ہو، کوئی ہو، لیکن ایمان والا ہو تو اللہ کے ہاں وہی ایمان اور تقوی والے کی عزت ہے۔ لیکن وہ مرد صالح جب اس دنیا سے چلا گیا، ان لوگوں نے اس کو قتل کیا، تو پھر اس کے بعد اس بستی کے اوپر اللہ فرماتے عذاب آ گیا، اللہ ساری بستی ملیا میٹ کر دی گئی، کیونکہ ایسے معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا من کل لما جميع الذین محضرون، ویسے بھی کوئی بستی تباہ و برباد کی جائے چاہے نہ کی جائے، آخر سب لوگوں کو ہمارے ہاں حاضر ہونا ہے اور لوٹ کر آنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے 50 تک دلائل قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو اور توحید کی طرف آ جاؤ۔ بطور دلائل توحید اللہ نے نعمتوں کا ابایت لهم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها، بعد الموت کے بعد عقلی دلائل دیے ہیں کہ مردہ زمین کو دیکھو، پھر اس میں کھیتی اور باغات اور طرح طرح کے پھل اس میں آ جاتے ہیں، پھر رات اور دن، اندھیرے کے بعد اجالا آ جاتا ہے، اس کو دیکھو، پھر آفتاب کی اپنی سورج کی یومیہ گردش دیکھو، پھر چاند کی گردش دیکھو، نہ چاند سورج کے مدار میں جاتا ہے نہ سورج چاند کے مدار میں جاتا ہے، کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح ہوتے ہوتے چھوٹا سا ہو جاتا ہے چاند، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر یہ سارا کچھ کیا ہے، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، رب نے ان کو حکم یہ دیا، سبحان اللہ۔ پھر کشتی دیکھو سمندر میں، وہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، سوئی پھینکتے ہو تو ڈوب جاتی ہے، اتنی بڑی کشتی نہیں ڈوبتی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر تمام سواریاں اور اونٹ وغیرہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنائی ہیں۔ اللہ چاہتا تو کشتی کو غرق کر دیتا، لیکن وہ کشتی کو غرق نہیں کرتا، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اس کو بچا لیتا ہے۔ پھر آگے کفار کی سرکشی کا جواب دیا گیا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اور غریبوں کو کھلاؤ، وہ کہتے ہیں اللہ خود کیوں نہیں کھلا لیتا، اللہ خود کھلا لے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیوں کہتا ہے، اور اگر ہم نہ کھلائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچانک آئے گی قیامت، اللہ اکبر، یہ بار بار یہی سوال کرتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو لاؤ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یہ جھگڑ رہے ہیں اس کے بارے میں جو اچانک ان کے اوپر آئے گی، جب آئے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، ان کو وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، اور اگر گھروں سے باہر پھر رہے ہوں گے تو گھر پہنچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، اس قدر اچانک آئے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نہ وصیت کر سکیں گے نہ گھر پہنچ سکیں گے۔ پھر آگے احوال قیامت، جنت دوزخ کا ذکر ہے، نفخہ ہوگا، نفخے میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ 4 نفخے ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، اس میں 4 دفعہ پھونک ماری جائے گی۔ یہاں پہ نفخہ اولا اور ثانیہ کا غالباً ذکر ہے، اور مفسر نے لکھا ہے اس میں 40 سال کا وقفہ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پہلے گھبراہٹ ہوگی، ایک نفخہ ہوگا جس سے سارے فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے گھبراہٹ کا شکار ہو جائے، اور سب بھاگیں گے ادھر ادھر، اور جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، جس طرح دوسری جگہوں پہ ذکر آیا۔ اور پھر دوسرا نفخہ ہوگا کہ سب مر جائیں۔ درمیان میں کتنا وقفہ ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 سال کا وقفہ ہوگا، واللہ عالم کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پھر مومنین کا تذکرہ ہے جو جنت میں مزے میں ہوں گے، موج کر رہے ہوں گے، بیویوں کے ساتھ تکیہ لگائے، اللہ اکبر، سایوں میں اور اونچے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو مانگیں گے ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا، سلامتی کی صدائیں آ رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ آگے کفار کا انجام ہے، آیت نمبر 59 سے 68 تک، الگ ہو جاؤ مجھے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم الگ ہو جاؤ، تمہارا ان کے اہل ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے شیطان کی پیروی کی تھی،
میں نے کہا تھا کہ لا تعبد الشیطان، کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، تم نے شیطان کی بندگی کی ہے، اب جہنم تیار ہے تمہارے لیے، وہاں زبانیں بند ہو جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ، تو لگتا یوں ہے کہ کافروں کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو پھینکا جانے لگے گا، تو ان کو جب کہا جائے گا تو لگتا ہے کہ بہانے باں بھی بنانے سے باز نہیں آئے، کیونکہ کافر ہمیشہ چرب زبان ہوتے ہیں، دنیا میں لوگوں کو چارتے رہتے ہیں، تو لگتا ہے وہاں بھی باز نہیں آئیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہارے منہ سیل کر دیے جائیں گے، منہ کے اوپر مور لگ گئے، زبان سے نہیں بول سکیں گے۔ پھر کون بولے گا؟ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ان کے جسم بولیں گے، اور جسم بول بول کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہمارے ہاتھ ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پھر کہیں گے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، کیسے تم نے یہ ہمارے خلاف گواہی دی، کس طرح؟ تو یہ آگے سے پھر جسم بولیں گے کہ ہم نے اس لیے گواہی دی کہ ہمیں اسی ذات نے بولنا سکھایا ہے جس نے ساری کائنات کو بولنا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو ہمارے حق میں دلیل دینے والا بنائے، اور عقیدہ آخرت کا سوال کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہی سمجھ نہیں آتی تھی مشرکین مکہ کو، بار بار یہی سوال، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں، یہی سمجھ نہیں آتی۔ اور یہاں پہ وہی سوال ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں گل سڑ گئیں تو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ گلی سڑی ہوئی ہڈیوں کو بھلا دوبارہ زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے بڑا سادہ سا جواب دیا، نہ کوئی سائنسی توجیہ کی ہے کہ گلی سڑی ہڈی جو ہے دوبارہ کیسے جڑ سکتی ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی میکانزم بتایا ہے، صرف اتنی بات بتائی ہے قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے وہ ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا۔ پہلی دفعہ زندہ کرنا مشکل ہے، دوسری دفعہ تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے، تو جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا ہے وہ ذات دوسری دفعہ بھی زندہ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی صفات قدرت و اختیار ہے سورت کے اختتام پر۔ پھر آگے سورہ صافات ہے، سورہ صافات بھی مکی صورت ہے، وہی مضامین توحید، آخرت، عقائد، لیکن یہاں ایک خاص قسم کے شرک کی تردید ہے۔ رد شرک تو ہر جگہ پہ ہے، خاص طور پہ مکی صورتوں میں، لیکن یہاں پہ ایک خاص قسم کے شرک کا رد ہے۔ بدبختوں نے، مشرکوں نے ہر دور میں کوئی نئی اختراع شرک کے اندر نکال دی۔ فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ کہا ہے کہ تم بڑے بدبخت ہو، اپنے لیے بیٹی کو آر سمجھتے ہو، اللہ کے لیے بیٹی قرار دیتے ہو۔ اب انہوں نے ایک اور بکواس کی کہ اللہ کی اور جنوں کی رشتہ داری ہوئی آپس میں، اور اس میں سے بچے پیدا ہوئے اور وہ بیٹیاں پیدا ہوئی اور وہ ہیں فرشتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا اللہ کریم نے ذکر کیا ہے، الوہیت ملائکہ کی نفی کی ہے، ابتدا میں بھی کی ہے، اور آخر میں آیت نمبر 149 سے 166 تک میں عرض کروں گا۔ اور اس کے علاوہ باقی ساری مخلوقات جیسے فرشتے جو ہیں وہ اللہ وہ الہ نہیں ہو سکتے، اس طرح باقی مخلوقات بھی درجہ بدرجہ کیسے ہو سکتی ہیں، وہ تو بدرجہ اولا ان کا الوہیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو صف بستہ خادم ہیں، اللہ کے سامنے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ پھر انبیاء کی خدمات کو یہاں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، مختلف انبیاء کا ذکر کیا، ہر ایک کو خراج سلام علیہ سلام علیہ سلام، سب کو خراج تحسین ہے۔ تو شروع میں بنیادی عقائد کے مومنین اور منکرین کا مختلف انجام بتایا گیا ہے، اور پھر آخرت کا انکار کے حوالے سے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما وانا لمبعوثون، وہی ان کا پرانا عقیدہ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ زمین و آسمان کا مالک ہے، فرشتے اور جن اس کی مطیع مخلوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے اس مخلوق کے اندر کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خدمتگار، اللہ تعالیٰ کا خادم نہیں ہے۔ پھر جنت کا منظر نامہ ہے، مومنین مخلصین جنت میں جائیں گے، الا عباد اللہ المخلصین مخلصین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خالص بندوں میں سے بنائے۔ وافر رزق ہوگا، سبحان اللہ، فی جنات النعیم فواکہ وہم مکرمون، فی جنات النعیم، عزت والی اور بہت وافر رزق والی جنتیں، اس میں عزت و احترام کے ساتھ جائیں گے، بے شمار نعمتیں ہوں گی، آمنے سامنے تخت لگائے بیٹھے ہوں گے، چھلکتے جام ہوں گے، اللہ اکبر، اور نہ اس سے کوئی سر درد ہوگا، نہ اس سے مدہوش ہوں گے، موٹی آنکھوں والی شرمیلی حوریں جیسے سفید موتی چھپا کے رکھے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔
جنتی آپس میں گپ شپ کریں گے، یار وہ دوسرا نظر نہیں آ رہا، جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے آپس میں گپ شپ کریں گے، یار دنیا میں فلاں ہمارا بیلی ہوتا تھا، ہمارے ساتھ اچھا رہتا تھا، لیکن وہ یہاں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، دیکھیں گے تو وہ جہنم میں پھر رہا ہوگا۔ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہنم جو ہے وہ پستی کا استعارہ ہے، انتہائی پستی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے اندر پتھر پھینک دیا جائے تو وہ 100 سال نیچے چلا جائے، چلتا جائے، گرتا جائے، اس کا پیندا نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اتنی گہری نیچے۔ جنت بلندی کا استعارہ، اور وہ اونچی جنت، سب سے اونچی جنت جنت الفردوس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے جب سوال کیا کرو جنت کا، جنت الفردوس میں سب سے اونچی جنت جنت الفردوس۔ تو جنت اونچی ہے، جہنم نیچے ہے، تو جنتی جہنمی آپس میں گفتگو کیسے کریں گے؟ تو یہ ایسے لگتا ہے کہ بڑے آرام سے آپس میں جنتی بات کر رہے ہوں گے، پھر یوں کر کے دیکھیں گے تو ان کو جنت جہنم کے اندر وہ نظر آئے گا، تو کیسے دیکھ لیں گے؟ یہ آج کل کمپیوٹر اور یہ بڑی بڑی سکرینوں نے مسئلہ حل کر دیا ہے کہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم اپنے کمرے میں اور بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اسی طرح سکرینیں لگی ہوئی ہوں اور وہ جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں، جہنمی اپنے جہنم میں بیٹھے ہوئے جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں، اور آراف والے جو ہے وہ وہاں سب کو دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کو بھی جہنمیوں کو۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کس طرح کا انتظام کیا ہوگا، لیکن یہاں بہرحال انتہائی دور ہوں گے ایک دوسرے سے، جنتی بہت بلند، جہنمی بہت نیچے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی گفتگو ہوگی اور ایک دوسرے سے بات کریں۔ پھر جہنمیوں کا منظرنامہ ہے آیت نمبر 61 سے 74 تک۔ تھور کا درخت ان کا کھانا ہوگا، اللہ اکبر، کڑوا کسیلا جہنم کی تہہ سے نکلا ہوا، خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطان یا سانپ کے سر ہوتے ہیں، کھولتا ہوا پیپ ملا پانی ان کو پینے کو ملے گا۔ جلنے کا عذاب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، فرمایا گمراہ اجداد کی اندھی تقلید کے سبب ان کے ساتھ یہ ہوا، وگرنہ اگر وہ مان لیتے نبیوں کی بات تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ پہلے بھی بہت ساری قومیں جو ہیں وہ گمراہ ہوئی، پھر آگے انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا، پھر آگے خراج تحسین ہے نوح علیہ السلام کو، سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ پھر یہاں سے سارے انبیاء کا تذکرہ ہے، سارے انبیاء مخلصین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، محسنین بھی ہیں، ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے شرک کا تذکرہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ لوگ کرتے تھے، آپ نے ان کے بت توڑ دیے، اور ان کے اوپر ان کا جو رویہ، آپ وہاں سے چلے گئے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں چلا جاتا ہوں، میرا رب جو ہے وہ مجھے خود کوئی نہ کوئی راستہ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، مانگ کر لیا تھا، فبشرناہ بغلام حلیم، رب حب لی من الصالحین، مانگا تھا اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ نے ایک بیٹا دے دیا۔ بیٹا جب بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اس کو ذبح کر، چل۔ اب یہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ حکم دے سکتا تھا ذبح کر دو، این اس وقت جب بچہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو ساتھ اس کو ذبح کر۔ اب یہ جو امتحان ہے نا، یہ کب اللہ تعالیٰ نے کیا، کس وقت ہوا، واللہ اعلم، اس کی تقدیم تاخیر ہم نہیں کر سکتے، لیکن سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری باتوں میں آزما لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر انہوں نے کہا کہ جا میں تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں، انسانیت کی امامت ملی، تو پھر انہوں نے فرمایا میری من ذریتی، میری اولاد کو بھی دے دو، قال لا ینال عہد الظالمین، میرے ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو کعبہ ہے نا، یہ ہم نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ جو پہلا سب سے گھر اللہ نے بنایا ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، لوگوں کے لیے بنایا، یہ مرکز انسانیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ امام انسانیت، اور یہ کعبہ کیا ہے؟ مرکز انسانیت۔ تو امام انسانیت کو کہا کہ آپ مرکز انسانیت پہ ہیں، تو جب آپ مرکز انسانیت پہ آئے ہیں، آپ امام بن چکے تھے، جب امام بن چکے تھے تو اس کا مطلب ہے سارے امتحانوں میں اللہ تعالیٰ تو آزما چکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ خواب جب دکھایا ہے نا تو امتحان سارے اس سے پہلے کہیں ہو چکے تھے، یہ خواب والا امتحان جو ہے یہ بالکل آخری امتحان ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹا بتاؤ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، کیا پروگرام؟ اللہ اکبر! اب وہ بیٹا بھی تو اسی باپ کا تھا، اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، ابا جی آپ کو جو حکم ہوا کر دیجیے۔ مشورہ پتہ کون دے رہا ہے؟ جس کے اپنے گلے پر چھری پھر دی، جس نے خود ذبح ہونا ہے وہ مشورہ دے رہا ہے، ابا جی وہ کرے جو اللہ کو حکم ہے۔ سبحان اللہ، کیا خاندان! پھر انہوں نے دونوں نے پروگرام بنا لیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے کر لیا، ان کو لٹا لیا، لٹا کے چھری پھیر دی، انہوں نے تو پھیر دی، بیٹے نے بھی کچھ نہیں کہا، اللہ کا حکم ہے ٹھیک، باپ نے بھی کچھ نہیں کہا، اللہ کا حکم ہے ٹھیک۔ عجیب دنیا نے نظارہ دیکھا کہ باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دی، دونوں نے نہیں کہا، اللہ سے کہہ ہی دیتے یا اللہ امتحان ہوتا ہے نہ کر، نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، نہ وہ بولا نہ وہ بولا، ہمیں آسمانوں سے بولنا پڑا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، یا ابراہیم، ہمیں آسمان سے بولنا پڑا، او ابراہیم یہ تو نے کیا کیا، إِنَّ هَذَا لَهُوَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو ابراہیم کیسا آدمی ہے کہ تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا، امتحانوں میں پاس تو پہلے ہی ہو گیا تھا، اب ایک خواب تھا تجھے دکھایا اور تو نے وہ بھی سچا کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، امتحان مشکل تھا، یہ ابراہیم نے بھی نہیں کہا، اسماعیل نے بھی نہیں کہا، کس نے کہا؟ اللہ کریم نے کہا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ، امتحان بڑا مشکل تھا، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پاس، پھر ملتی ہے انسانیت کی امامت، ایسے نہیں ملتی۔ لہذا جس نے بھی ہم سے بھی اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، لیکن ہم ہر امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، جو کچی کے امتحان میں فیل ہو جائے اس سے پکی کا امتحان کو نہیں لیتا، تو ہر امتحان میں فیل ہو کہ ہم اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، جو امتحان میں پاس ہوتا ہے نا اس سے پھر بڑا امتحان ہوتا ہے، جو پھر پاس ہوتا ہے اس سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام امتحانوں میں پاس کرے۔ پھر آگے اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سب کو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے، سب کے سب مومنین محسنین مخلصین ہیں۔ آگے پھر یونس علیہ السلام فرمایا بھاگ گیا تھا، کشتی بھری ہوئی گیا، قر اندازی ہوئی سمندر، آپ کو ساری بات بتائی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، سبحان اللہ۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پیش تو اللہ تعالیٰ خراج تحسین کر رہے ہیں، فرمایا یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ کرتا نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتا، فرمایا قیامت والے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، کبھی اس میں سے نہ نکلتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہمیشہ اس کے پیٹ میں رہتا۔ اللہ اکبر! فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا اللہ نے جب ان کو بیٹیاں پیدا کیا تھا فرشتوں کو تو یہ دیکھ رہے تھے، گواہ ہیں، یہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ بیٹیاں ہیں؟ الا انہم من افکہم لیقولون، بکواس کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ انہوں نے من گھڑت بات کی ہوئی ہے۔ ولد اللہ وانہم لکاذبون، اللہ نے ان کو پیدا کیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹیاں چن لیں بیٹوں کے اوپر، اور انہوں نے اپنے لیے یہ ما لکم کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کرتے ہو، خود بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے افلا تذکرون۔ اللہ اکبر! اور فرمایا کہ پھر انہوں نے کیا، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، کہتے ہیں اللہ کے ساتھ جنوں کی رشتہ داری ہوئی، جنوں کا رشتہ ہوا اللہ کے ساتھ، اور اس میں سے یہ پھر ہوئے، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ وَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ بکواس کرتے ہیں، جن تو اللہ کے ویسے ہی حاضر کیے ہوئے بندے ہیں، اور اللہ کی ساری مخلوق ہے، سبحان اللہ عما یصفون، ان کے ساری بکواسوں سے اللہ تعالیٰ بہت بلند اور پاک ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بشارت دی گئی ہے، ہدایات دی گئی ہیں، مشرکین کو دھمکی دی گئی تکذیب قرآن پر کہ بچ جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ان کی مدد اور غلبے کی بشارت ہے۔ اور آخری 3 آیات میں خلاصہ ہے ان پوری سورت کا کہ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ہر قسم کے شرک سے اللہ کی ذات پاک ہے، نبی سارے کے سارے سچے ہیں، وسلام علی المرسلین، جن نبیوں کے نام لیے ان کو بھی خراج تحسین ہے، جن کے نام نہیں لیے ان کو بھی خراج تحسین۔
اور الحمدللہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ آگے سورہ صاد ہے، مکی صورت، وہی بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کی تفہیم ہے، اس میں وحی اور صاحب وحی پر ایمان لانے کی ترغیب ہے اور دعوت ہے۔ کفار کی ضد اور تکبر پر ہلاکت کی دھمکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و ثبات کی تلقین، ایوب، حضرت ایوب صابر علیہ السلام، ان کا تذکرہ بطور حوالہ کیا ہے کہ جس نے 18 سال صبر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کی تلقین اور ساتھ حوالہ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا۔ کہتے ہیں کہ 10 سن نبوی کو ابو طالب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بڑے محافظ تھے، بہت انہوں نے خدمات پیش کی اسلام کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، تو وہ بیمار تھے۔ تو ان کی بیماری میں وفد آئے، 4 وفود آئے ہیں ابو طالب کے پاس کل ان کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کفار کے سرداروں کو بہرحال ان کا ایک تھا کہ یہ ابو طالب جو ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زیادہ ظلم نہیں کر سکتے۔ تو چوتھا اور آخری وفد جب آیا ہے، 10 سن نبی میں وہ بیمار تھے اور 25 سردار مل کے آئے، اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پہلے تو ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اور ابو طالب نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اور بلا کے کہا کہ بیٹے بھتیجے تو اتنا بوجھ نہ ڈال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی اور سن کے کہا کہ میں ایک کلمہ ان کو بتاتا ہوں، یہ عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، میں ایک کلمہ بتاتا ہوں۔ تو وہ ابو جہل بھی ان میں تھا، 25 سردار کو کہتا ہے عرب اور عجم کی بادشاہی مل رہی ہو تو ایک کلمہ نہیں 10 کلمے سکھاؤ تو ہم پھر وہ بھی کر 10 باتیں بتاؤ تو ہم 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں اگر عرب و عجم کی بادشاہی مل رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ، ان کو یہ تو وہی پرانی گل، اللہ اکبر۔ اس موقع پر یہ جو پہلی 8 آیات ہے سورہ صاد کی، اس موقع پر نازل ہوئی کہ خالص توحید، ان کو بکواس کرتے تھے کہ یہ نہ پہلے کبھی نہ سنی نہ سنائی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ یہودیوں کو جانتے تھے، وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، عیسائیوں کو جانتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، لہٰذا وہ توحید جو خالص توحید ہو یہ پہلے کبھی سنی نہ سنائی۔ وہ کہتے ہیں صرف بھابی کہتے ہیں خالص توحید کی بات، اور تو کوئی بولتا ہی نہیں، باقی ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ساتھ جوڑ لگایا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے پتہ نہیں خالص توحید کہاں سے سیکھی ہے۔ سنو، ہم نے قرآن سے سیکھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے صرف یہی رہ گیا تھا وحی کے لیے، وحی کسی اور پر آ جاتی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے، کیا تم خدائی خزانے کے کنجی بردار ہو؟ تمہارے پاس خزانے ہیں سارے کہ تم سے پوچھا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ یا پھر زمین و آسمان کی بادشاہت تمہارے پاس ہے؟ یا پھر فرمایا کہ بلکہ یہ تو خود شکست خوردہ لشکر ہے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرے۔ پھر آگے متکبرین کے انجام کا ذکر ہے، قوم نوح، عاد، فرعون، سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، ایک چنگھاڑ کے ذریعے سب تباہ و برباد کر دی، ان کا ذکر ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اور دیگر انبیاء کے تذکرے سے خوشخبری دی ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات دیے، اور پھر انعامات کے ساتھ ہی ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ شخص حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اپنے محراب کے اندر یا اپنے حجرے کے اندر کر رہے تھے عبادت کہ دیوار پھلانگ کے 2 آدمی آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ کرو، میرے پاس 99 دنبیاں ہیں، میرے پاس 1 دنبی، ایک بندہ کہتا ہے اس کے پاس 99 دنبی ہیں، 99 والا کہتا ہے وہ 1 دنبی بھی مجھے دے، حد ہوگی میں کیوں دے دوں؟ تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہ مطالبہ تو غلط ہے، اس طرح تو نہیں ہے، جن کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے وہ تھوڑے مال والوں کو ویسے ہی ہڑپ کر جاتے ہیں، دنیا میں اسی طرح ہی دیکھا ہے، لہٰذا تمہارا یہ مطالبہ صحیح نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بالکل عام سی بات تھی، بھئی کسی ایک کی دنبی کیوں دے دیں بھی اس کو؟ اب ان دنبیوں سے کیا مراد ہے، ان کا جھگڑا کیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے بہت لمبی چوڑی کہانیاں بھی لکھی۔ صحیح بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ السلام کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے، اور فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو اللہ نے مجھے آزمایا، فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی اور رکوع کیا اور رجوع کیا۔
مطلب کیا آزمائش تھی، کیا آزمایا گیا؟ آزمایا اصل میں یہ گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، بادشاہ کا کام ہے، آگے اگلی آیت میں یہ بات واضح کی گئی ہے، بادشاہ کا کام ہے کہ لوگوں کے فیصلے کرو، رعایا کا خیال رکھو، اندر بیٹھ کے تہجدیں نہ پڑھو، تہجد پڑھنے ہیں تو پھر بادشاہ نہ بنو، تہجد پڑھنی ہے تو پھر بادشاہ نہ بنو، اور بادشاہ بن گئے ہو تو تہجد بھی پڑھو اپنے فارغ ٹائم میں، اصل کام تمہارا رعایا کا خیال کرنا۔ لہذا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے، تو اندر گھس کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تھی آزمائش۔ فاحکم بین الناس بالحق، جا کے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر۔ تو اصل میں خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کام کرتے ہیں یا اپنے ذاتی کام کرتے ہیں خلیفہ بننے کے بعد، یہ ان کے لیے اصل میں یہ سبق ہے اس کے اندر۔ اسی طرح آگے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے حوالے سے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، جس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن صحیح بات ہے کہ وہ بھی متشابہات میں سے ہے، کچھ نہیں پتہ، گھوڑوں کے ذریعے سے آزمایا گیا تھا ان کو۔ پھر آگے ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایوب علیہ السلام کو 18 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اور شفا بھی جب نہیں دی تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے جسم کے انگلیاں تک جھڑ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، اور جب شفا دی تو پھر فرمایا کہ اپنی ذرا ایڑی رگڑو، ایڑی رگڑے، نیچے سے چشمہ نکلا، چشمہ کے ساتھ اسی پانی کے ساتھ نہاؤ، پانی کے ساتھ غسل کیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے جس دوران ان کو کوڑ کی بیماری تھی تو کوئی بھی خیال نہیں کرتا تھا، تو ان کی بیوی خیال کرتی تھی۔ کسی دن غصے میں آ کے اس کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہو گئی اور اس کو کہا کہ میں جب ٹھیک ہو گیا نا تو یہ 100 کوڑے ماروں۔ غصہ تو بندے کو آ ہی جاتا ہے، جتنی مرضی بیماری، ٹھیک ہو گیا تو میں 100 کوڑے، تو ٹھیک ہو گئے، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا۔ اب بیوی کو 100 کوڑے مارے، وہ بیچاری مر نہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 تنکے اکٹھے کر کے ان کا ایک مٹھا بناؤ اور ایک دفعہ مار دو، 100 قسم جو ہے پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے پھر راستے نکالتا ہے، کہ متفرق انبیاء کا ذکر ہے، تمام انبیاء کل من الاخیار، سارے کے سارے نبی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ آگے جنت کا، آخرت کے انعامات کا تذکرہ ہے تمام اہل تقویٰ کے لیے، اور خصوصاً انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ جنتیں بنائی ہیں۔ پھر جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، رسوائی بھی ہے، بڑی بری جگہ، اللہ تعالیٰ بچائے، اور وہاں پھٹکار پڑے گی سب کو۔ پھر یہ جہنمی جو ہیں، جہنم میں دیکھیں گے یار وہ جن کو ہم چھوٹے چھوٹے کہتے تھے کہ ہمارے تو معیار کے لوگ نہیں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ جہنم میں نظر نہیں آ رہے۔ یعنی جو مشرک اور کافر سردار ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمزور ساتھیوں کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت شعیب، تو وہ نہیں نظر آ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ کے نیک بندے وہ جنت میں ہیں، تمہیں ادھر ڈھونڈ رہے ہو۔ فرمایا یہ سارے کے سارے ابلیسی لشکر کے پیروکار ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں 65 آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 85 تک اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ ان تمام جو جہنمی سردار ہیں، یعنی کفار کے سردار جو جہنم میں جائیں گے، ان کا تکبر ابلیس کے تکبر جیسا ہے، اور ابلیس نے تکبر کیا تھا تو اس کو بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ تو اور تیرے پیروکار سارے جہنم میں جائیں گے، اور مخلص بندوں پر میرے شیطان کا زور نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا، باقی سارے شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے سورہ زمر ہے، اور سورہ زمر کی اس میں بھی عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے، اور صحیح اس بات پر سب سے زیادہ اس سورت میں زور دیا گیا ہے۔ ایسے تو زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ، تو اصل میں تو اس میں تذکرہ ہے 2 گروہوں کا، کہ جنتی جنت کی طرف گروہ در گروہ جائیں گے، اور جہنمی جہنم کی طرف گروہ در گروہ جائیں گے۔ لیکن ان کا تذکرہ اگلے پارے میں 24ویں پارے میں، اس پارے میں جو جس چیز پر زور دیا گیا سورہ زمر کے اندر، وہ یہ ہے کہ خالص توحید اختیار کرو، اللہ کو خالص بندے چاہیے۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے۔ کیوں؟ الا للہ الدین الخالص، اتنی تاکید اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ کے لیے دین وہی ہوتا ہے جو خالص ہو، جو خالص نہ ہو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کس کے لیے ہوتا ہے۔ تو خالص کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ صاف اور مصفہ دین لاؤ، ایک ہر چیز کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوتا ہے نا، خلوص،
بات سمجھ لیجیے، اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا اللہ نے مطالبہ کیا خالص کا۔ ایک ہوتا ہے مصفہ، قرآن میں آتا ہے عسل مصفہ، صاف شفاف شہد جس کے اندر کوئی کنٹیمنیشن نہ ہو۔ تو ہم سے صاف شفاف عبادت کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا کہ ہماری ہر بندگی اور ہر عمل کے اندر کنٹیمنیشن ہوتی ہے، میل کچیل ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر ہوتا ہے، کبھی ریاکاری اس کے اندر آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، کبھی شیطان کے خیالات، کوئی قسم کے خیالات آتے ہیں۔ ہمیں ہر عمل میں اس کو خالص کرنا ہے۔ خالص کرنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے سونے اور چاندی کو یا لوہے کو آگ پر تپایا جاتا ہے کہ اس کا میل کچیل نکل جائے، اس کو کہتے ہیں خالص یخلص، اس کو خالص کرنا۔ تو ہمارے جیسے لوہے اور سونے اور چاندی کے اندر میل ہوتا ہے اور تپانے سے وہ میل نکل جاتا ہے، ہمیں ہر عمل کے درمیان اس کو خالص کرنے کا بھی حکم ہے۔ عمل بھی کرنا ہے، اس کو خالص بھی کرنا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ اب میں خالص عمل کرنے لگ گیا ہوں۔ آپ چاہے قیامت تک عمل کرتے رہیں، عمل کرنے کے دوران آپ کو ہر دفعہ جتنا عمل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اسی طرح اس کو خالص کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، اس لیے کہ وہ خالص عمل کو قبول کرتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اس کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتا۔ ساتھ اللہ نے فرما دیا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کے علاوہ اولیاء بنائے پھرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں، ان کے بارے میں وہ دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ جو بتوں کے پاس جاتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارا سب کچھ ہے، یہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں، وہ کرتے اللہ سے ہی تھے دعا، لیکن یہ کہتے تھے ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، یہ ہماری سفارشی ہیں۔ یہی شرک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آیت نمبر 5 سے 20 تک دلائل توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا، اگر اللہ نے اولاد رکھنی ہوتی تو پھر اللہ کائنات کی کوئی بہترین چیز کو اولاد بناتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہی نہیں، کیونکہ اللہ جس کو چاہے جیسے مرضی پیدا کرے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، وہ خالق ہے، زبردست قوت والا ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، رات دن کو لپیٹنے والا ہے، سورج چاند اسی کے قبضہ میں، مویشی چپائے سارے اسی نے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اپنی تخلیق پر غور کر لو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، لہ الملک لا الہ الا ہو، اسی کے لیے ساری بادشاہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، فی ظلمات ثلاث، اس نے پیدا کیا تمہیں 3 اندھیروں۔ اللہ، یہ 3 اندھیروں کی پہلے کسی کو نہیں سمجھ آئی۔ ظاہر ہے جب میڈیکل سائنس نے ترقی کی تو پتہ چلا کہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر 3 جھلیاں ہوتی ہیں۔ رحم مادر کی جھلی، پیٹ، سب سے اوپر پیٹ، پھر اس کے رحم مادر، پھر آگے ایک جھلی ہوتی ہے مشیح جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ہوتا ہے، اس جھلی کے اندر۔ تو یہ 3 اندھیرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ظلمات فی ظلمات ثلاث۔ آج سائنس نے ثابت کیا کہ واقعی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے اوپر 3 اندھیرے چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ تمہارے تم سے بے نیاز ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بندگی کی کوئی ضرورت ہے، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہوتا۔ بے نیاز تو ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن کفر سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، جب ناراض ہوتا ہے تو وہ عذاب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے، یرضہ لکم، وہ تمہارے لیے خوش ہو جائے۔ بس اتنی سی بات ہے، پورا امتحان، پوری زندگی کا اور بندگی کا جو فلسفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ جاہل اور عارف برابر نہیں ہو سکتے، مومن کی مدح کی، اہل تقویٰ اور اہل علم جو ہیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عقیدہ اور منہج واضح کر دیجئے کہ میں اللہ کی خالص بندگی کرتا ہوں، یہی میرا دین ہے۔ لہذا اپنا دین اور غیر اللہ کی بندگی خسارہ ہی خسارہ ہے، اس میں آگ کا ڈراوا ہے۔ اور سورت اس پارے کے آخر پہ سورت میں 2 بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا جی جو قرآن ہے نا، اللہ نزل احسن الحدیث، یہ اللہ نے
کائنات کا بہترین کلام نازل کیا۔ لیکن یہ بہترین کلام کیسا ہے؟ کتاب متشابہ مثانی، اس میں اس کی آیات بار بار دہرائی جانے والی اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی۔ یہ دو باتیں جو ہے نا، تکرار اور مشابہت، یہ مخلوق میں سے کسی کے کلام میں ہو تو وہ کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کا معجزہ ہے کہ اس میں مشابہت بھی ہے، اس میں تکرار بھی ہے۔ یہ دو باتیں مخلوق کے کلام میں ہو تو وہ تاثیر کھو دیتا ہے، جب یہ اللہ کے کلام میں ہے تو اس میں پتہ ہے کتنی تاثیر ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، کہ جن لوگوں کے دلوں میں رب کی خشیت موجود ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن سن کے اتنی تاثیر ہے اس کے اندر۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، جس دن یہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، ایک دفعہ دل دہل گیا تو اس کے بعد دل بھی، جسم بھی، جان بھی، باطن بھی، ظاہر بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتا ہے۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے وہ ہدایت اللہ کی، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، تو جس نے ہدایت لینی ہے وہ مالک کی خشیت دل میں رکھے۔ جس کے دل میں مالک کا رعب ہوگا اس کو یہ سمجھ آئے گی۔ مالک کے رعب کی بات اس لیے ضروری ہے کہ صاحب کلام کا جب تک انسان کو معرفت نہ ہو، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کلام کیا ہے۔ میں اگر کہوں کہ پکڑ لو تو میرے اس بات کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اگر یہی بات پکڑ لو علاقے کا تھانے دار کہے تو تھر تھلی مچ جائے گی کہ یار بات تو وہی ہے، صاحب کلام سے کلام کی تاثیر بدلتی ہے۔ اور یہی بات اگر ملک کا وزیر اعظم کہے پکڑ لو، بریکنگ نیوز ہو جائے گی۔ تو یہ اصل میں صاحب کلام سے، اس لیے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، صاحب کلام کی خشیت رب کی جس کے دل میں ہے نا، ان کے رونگٹے کھڑے تو اللہ نے فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جب یا ایھا الذین آمنو خطاب ہوتا ہے نا تو سیدھے ہو کے بیٹھ جایا کرو، الرٹ ہو کے بیٹھ جایا کرو۔ کائنات کا شہنشاہوں کا شہنشاہ عرش سے ڈائریکٹ تمہیں خطاب کر رہا ہے، تمہارے تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اور دل دہل جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مخاطب ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر یہ رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے قرآن کی تاثیر ہمارے اندر نہیں جاتی، اور قرآن کی تاثیر تب جائے گی جب ہم مالک کی عظمت کا رعب ہمارے دلوں میں آئے۔ اور آخری بات یہاں جو اس پارے کے آخر پہ فرمائی ہے، مشرک اور موحد کی ایک مثال دی ہے۔ فرمایا دو غلام ہیں، ایک بندے کا غلام ہے اور ایک کئی بندوں کا غلام ہے، ہیں دونوں غلام، ایک بندے کا، ایک کئی بندوں کا غلام ہے، اور جو کئی بندے ہیں نا وہ سارے آپس میں دشمن ہیں۔ اندازہ کرو آپس میں دشمن ہے، ان کا غلام ہے مشترکہ، تو اس کی کیا درگت بنے گی کہ اس کے سارے مالک آپس میں لڑ رہے ہیں اور کئی مالک ہیں، اور ایک طرف ایک بندہ ہے جو ایک کا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ بتاؤ هل یستویان مثلا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مشرک اور موحد کی یہی مثال ہے۔ مشرک در در پہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے، اور موحد جو ہے ایک اللہ کا غلام، سبحان اللہ۔ اور پھر کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے کہ آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ فوت ہو جائیں گے، اور پہلے نبی بھی فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، سب نے فوت ہو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں بچنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھ رہے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔